ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ವೇದಾಹಾಮಿದ್ ಪುರುಷ ಮಹಾನಿಮಾದಿ ತೊಡರು ತಪಸ ಪ್ರಸ್ತಾತಿಯನ್ಯಾಯ तब तक सुंदर मती कोया बिना महामद पार न होया। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, नाजिम जलसा और सामने बैठे हुए इस्लामी भाइयों और इस जलसे में शरीक हुई हमारी माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब इंसानों को पैदा किया है और ये कहा है कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि या अय्युहन नास, आए लोगों, दुनिया के संपूर्ण लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुम सबको, पूरी इंसानियत को एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। ये इंसानी सिलसिला जो माँ बाप हमारा जरिया है, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम सब आपस में भाई भाई हो। मैंने कुछ और मजहब का मुताला किया, ईसाई मजहब में भी यही बात लिखी हुई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो हम और आप मानते हैं, उनकी किताबों को जब हम और आप पढ़ेंगे वहां मानव जोड़ी लिखा गया है।
اور ہندو دھرم کے گرنتھوں میں آدم علیہ السلام کو منو کہا گیا ہے اور حوا کو شتروپا کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی دو انسانوں سے پوری انسانیت کو پیدا کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں اسے یہودی بنا دیتی ہے، باپ اسے یہودی بنا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، لیکن ہاں ہم نے تمہارا قبیلہ بنا دیا ہے، ہم نے تم کو کنبے میں بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسروں کو پہچان جاؤ۔ اگر اسٹیج پہ عبد الرحمن کو بلایا جائے، اسٹیج پہ عبداللہ کو بلایا جائے، اسٹیج پہ رام کو بلایا جائے، اسٹیج پہ رحمان کو بلایا جائے، وہ آخر تو وہ ہے ہی انسان، آخر تو وہ انسان ہی ہے، آدم کے بیٹے ہی ہے، لیکن پہچاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں، ہمیں خاندان میں تقسیم کر دیے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے کنبہ اور قبیلہ ہمارے درمیان پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، ہم اور آپ تقسیم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ آپس میں فخر کریں کہ ہم اونچے خاندان کے ہیں، ہم بڑے خاندان کے ہیں، ہمارا خاندان معزز ہے، نہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے کنبہ اور قبیلہ بنایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس میں اللہ رب العالمین اولاد سے خطاب کرتا ہے کہ اے نبی اپنے امتوں سے خطاب کر دیجئے کہ وہ اپنے گارجن کے لیے، اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ مسلمانوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین پیدا کیا جو ایک ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، جس کو ویدوں میں بھی کہا گیا ایکم برہماتیتیو ناس نہناست ناست کنچن، وہ ایشور ایک ہی، وہ برہما ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم مانتے کہ اللہ ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے لیے انسانی سلسلہ جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ ماں باپ ہے، ماں باپ ہمارا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہر بچے کو، ہر اولاد کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرو اور اللہ سے کہو کہ اللہ تم ان دونوں پر رحم فرما۔ میں نے جو شروع لائن میں آپ کو بات کہی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بعد میں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جو موضوع منتخب کیا، قرآن کی آیت پڑھی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور حدیث پڑھی کہ ہر انسان، ہر بچہ مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہاری عزت دی، ہم نے تمہارا مقام دیا، ہم نے تمہیں سواریاں دی، سواریاں دی۔ تم زمین پہ چل رہے ہو، تم خشکی میں چل رہے ہو، تم تری میں چل رہے ہو، تم پانی میں چل رہے ہو، یہ سواری بھی ہم نے تمہیں دی ہے۔ زمین میں چلنے کے لیے ہم نے تمہیں گھوڑوں کی سواری دی، خچروں کی سواری دی، گدوں کی سواری دی، اور انسان اپنے ہاتھ سے تیار کرتا ہے تیار کردہ سواری، جیسے ریل، جیسے بس، جیسے جہاز وغیرہ، کشتی وغیرہ، ہم نے تم کو زمین میں چلنے کے لیے بھی اور پانی میں چلنے کے لیے بھی سواری دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم سب آپس میں ایک ہی طرح کے ہو، تمہارے اندر کوئی ذاتی نہیں، تمہارے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں، تمہارے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں، تم سب ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیے گئے ہو۔
ہماری ماں بھی ایک ہے اور ہمارا باپ بھی ایک ہے میرے بھائیوں. لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم اور آپ اسلام کو ماننے والے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اور ہمیں سیدھا پتھ دکھانے کے لیے, ساتھ مرگ پر چلانے کے لیے ہمارے درمیان اللہ رب العالمین نے رسول بھیجے ہیں, ہمارے درمیان اللہ رب العالمین نے نبی بھیجے ہیں جن کا نام محمد ہے, جن کا نام احمد ہے. اور یہ ذکر صرف ہماری کتابوں میں, صرف قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے بلکہ ہندو دھرم کی گرنتھوں میں بھی ملتا ہے. ویدا حامد پروش مہان عبادتو ورورت پسا پرستات ینیایا. لوگوں جب دنیا میں لوگ جہالت میں ڈوب جائیں گے, دنیا میں لوگ اندھیرے میں ہو جائیں گے, لوگ شراب پیئیں گے, لوگوں کے اندر جوا کھیلا جائے گا, ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے, ایک دوسرے کا سمان نہیں کریں گے, تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان چیزوں سے ہٹا کر, ہم نے راہ ضلالت سے ہٹا کر راہ مستقیم پر لانے کے لیے ایک اوتار بھیجیں گے, ایک رشی بھیجیں گے, ایک پیغمبر بھیجیں گے جن کا نام محمد ہوگا, جن کا نام احمد ہوگا. بیدا حامد پرش مہان عبادت تو جس کو نبی بنا کر بھیجیں گے وہ پرش ہوگا, انسان ہوگا, مرد ہوگا. بیدا حامد پرش مہان عبادت تو ورور تپسا پرستات, وہ اللہ کا بہت زیادہ تپسیا کرے گا, اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے گا. کھانا کھائے گا تو اللہ کا نام, سونے کے لیے جائے گا تو اللہ کا نام, جاگیں گے تو اللہ کا نام, مسجد میں داخل ہوں گے تو اللہ کا نام, نکلیں گے تو اللہ کا نام. وہ ایشور کا بہت زیادہ تپسیا کرے گا, ایشور کا بہت زیادہ نام لے گا. میرے پیارے ساتھیوں, جب یہ انسان بھٹک گیا تھا, جب یہ انسان کھو گیا تھا, اس کو دین کا پتہ نہیں تھا, اس کو قرآن کا پتہ نہیں تھا, اس کو حدیث کی جانکاری نہیں تھی, اس کو دنیا کے بارے میں صحیح طریقے سے چلنے کے بارے میں پتہ نہیں تھا. میرے پیارے ساتھیوں, تب اللہ رب العالمین نے آخری رشی ہمارے درمیان بھیجے, آخری رسول ہمارے درمیان بھیجے جن کا نام احمد ہے, جن کا نام احمد ہے. اور کیا کہا, حامد پی دشپری میں دھامر تس جگرب اہم سر ریواجنی. وہ احمد جب اس دنیا میں آئیں گے, وہ محمد جب اس دنیا میں آئیں گے, تو جس طرح سورج سب کے گھروں میں روشنی دیتا ہے, وہ سب کے لیے روشن بن کر آئیں گے, سب کو روشنی دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, جس طرح سورج کسی کو نہیں دیکھتا ہے کہ کون عیسائی ہے, کون نمازی ہے, کون بے نمازی ہے, کون امیر ہے, کون غریب ہے, کون کالا ہے, کون سفید ہے, کون گورا ہے, اس طرح اللہ کے نبی سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی, ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب یہ نبی آ گئے, جب لوگ کفر کے دلدل میں پھنسے تھے, شراب کے اڈے میں دن گزارا کرتے تھے, جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو اس ماں سے شادی کر لیتے تھے, جوا اتنا کھیلتے کہ اپنی بیوی کو بھی جوئے میں ہار جاتے. میرے بھائیوں, ان چیزوں کا صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آخری رسول بھیجا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کا نام احمد ہے. اور اب میں اپنے واقعے کی طرف, اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں کہ جب ہمارے اندر, ہمارے درمیان نبی آ گئے, ہمیں ہدایت دینے والے, ہمیں راستہ بتانے والے, جن کو ویدوں میں بھی کہا گیا ہے اگر محمد رسول اللہ کے طریقوں کو اختیار نہ کرو گے میرے پیارے ساتھیوں, تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے. جس طرح کہا گیا, تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا. اے لوگو, تب تک سندر بدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا. اگر اچھا راستہ ڈھونڈ رہے ہو, اچھے راستے کی تلاش ہے, جنت جانا چاہتے ہو, جنت جانے کی آرزو ہے, تو بنا محمد کے طریقے پہ چلے ہوئے تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے. اسلام کو چھوڑ دو گے,
اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دو گے تو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو پورنیہ جانا ہے، ہمیں اور آپ کو دہلی جانا ہے، اگر ٹرین کی سویدھا نہ ہو ہم بس سے چلے جائیں گے، بس کی سویدھا نہ ہو ہم پلین سے چلے جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں جنت ایک ایسی چیز ہے، ایسا مکان ہے، ایسا منزل ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنائے بغیر کوئی آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ صرف اسلام نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے تب تک سندر متی کو یا بنا محمد پار نہ ہویا۔ قرآن نے بھی اس کو یوں بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے لوگوں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو تلاش کرنے والوں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اختیار کرنے والوں، سنو، اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، کسی دوسرے مذہب کو تلاش کیا تو تمہارا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور تم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ صرف نقصان ہی نقصان ہے، نہ اس دنیا میں کامیابی ملے گی نہ اس دنیا میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان منتروں کو جب پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیتیں اور اللہ کے رسول کا فرمان پڑھتے ہیں تو میرے بھائیوں حقیقت میں وہ آیت یاد آتی ہے، اللہ کا فرمان یاد آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے۔ سیم وہی چیز اگر دیکھا جائے ان کی مذہبی کتابوں میں، جس کو ایکیشور باد کہا جاتا ہے، ایکیشور باد توحید کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے بندو، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ احسان کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، اس کا مطلب ہے یہ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے۔ پہلے کس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پاٹ نہ کرنا۔ حالات چاہے کچھ بھی ہو جائیں، مجبوریاں کتنی تمہارے سامنے آ جائیں، صرف اگر جھکنا ہے تو ایک اللہ کے سامنے، مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے لوگوں، جب مانگنے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا، مانگنے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا، اور جب مدد کی ضرورت پڑے، اے اللہ میں فلاں جگہ پہ پھنس گیا ہوں، اے اللہ میں فلاں بلڈنگ میں دب گیا ہوں، اے اللہ میں ایسی جگہ پہ چھپ گیا ہوں، اے اللہ ایسی جگہ پہ بند ہو گیا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت کام نہ آئے گی۔ اے اللہ، جب دنیا کا سارا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے اللہ، دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے، تیرا ہی دروازہ کھلا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ سے مانگنا، اور جب مدد کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا۔ اللہ کے علاوہ ہماری فریادیں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے ہی مانگو، میں تمہاری فریاد سننے والا ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ جس کو ویدوں میں یوں کہا گیا یا چتیو یو پمبا نستسما دے بسوڑی ریسا، مانگو اسی سے، وہی یہ سب کچھ دینے والا، اس کے علاوہ تمہیں دنیا میں کوئی دیوی دیوتا کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ تمہیں کوئی ولی دے سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی پیر دے سکتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی تمہیں نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک ولی مر جائے اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرا اس کو کفن پہنائے، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو دوسرا کندھے پہ لے جائے اور قبرستان تک پہنچائے، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو دوسرا قبر کے اندر رکھے۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ ضروری
یہ ضروریات اگر کوئی ذات پوری کر سکتی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے، جو ہماری ضروریات کو پوری کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ فریاد کرنے ہے تو کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ مدد کی ضرورت پڑ جائے تو کس سے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ غور سے سنیے، دنیا میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جہاں آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، جہاں سارے دروازے بند ہو گئے، جہاں سارے راستے بند ہو گئے، تو صرف پکارنا ہے تو اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ 3 آدمی چل رہے تھے راستے میں، اچانک بارش آئی اور وہ 3 آدمی کسی غار میں چلے گئے، کسی پہاڑ کے نیچے چلے گئے، اور جب اس غار کے اندر گئے تو ایک بھاری چٹان اس کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب فون کا بھی زمانہ نہیں ہے، یا کوئی لیٹر لکھ کر نہیں بھیجا جا سکتا ہے، یہ خبر گھر والوں کو پتہ نہیں چل سکتی ہے۔ یاد کیا تو صرف اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، اللہ سے کہا یا اللہ تو جانتا ہے یہاں کوئی اسباب نہیں ہے، یہاں کوئی حل نہیں ہے، یہاں کوئی آلہ نہیں ہے، اے اللہ تیرے چوکھٹ پہ ہوں، اے اللہ ان اعمال کو یاد کرتا ہوں جو میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے لوگو، اے نبی، آپ اپنی امتوں سے کہہ دیجئے نماز بھی، روزہ بھی، قربانی بھی، نماز بھی، قربانی بھی، موت بھی، زندگی بھی، یہ تمام چیزیں اگر کسی کے لیے ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ وہ تینوں آدمی دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے ان اعمال کو یاد کرتے ہوئے تیرا وسیلہ پکڑتا ہوں جو میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے جو اعمال کیا تھا، ایک دن ایسی نوبت آئے، ایک دن ایسا موقع محل آیا کہ میں دور چلا گیا بکریاں چرانے کے لیے، اور گھر آیا تو دیکھا کہ میری ماں سو چکی ہے، میرے باپ سو چکے ہیں، میں نے معمول کے مطابق میں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا، اور یہ سوچ لیا کہ جب تک والدین نہ جاگ جائیں کسی کو دودھ نہ پلاؤں۔ اے اللہ میں نے صرف ایسا تیرے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ اے اللہ تو چٹان کو ہٹا دے، اس کا منہ کھول دے۔ میرے بھائیوں، وسیلہ اگر کسی کا پکڑ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ صرف عبادت کرے تو اللہ رب العالمین کی، اس کے بعد احسان کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ میرے بھائیوں، یہی 2 چیزیں ہیں دنیا میں، اس کے بعد کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے۔ ایک اللہ کی اگر عبادت کر لیے تو اللہ رب العالمین آپ کو جنت دے گا۔ ایک دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی رکھ لیے، ماں باپ خوش ہو گئے آپ سے تو آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے اپنا حق بتلایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ رب العالمین کی، عبادت کرو تو صرف اللہ رب العالمین کی۔ اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو شریک کیا، کسی بھی معاملے میں ہم نے شرک کیا، تو اللہ کہتا ہے ہم ان گناہوں کو نہیں بخشیں گے۔ تمہاری نماز نہ پڑھنا یہ تو گناہ کی بات ہے ہی، لیکن ہو سکتا ہے ہم تجھے معاف کر دیں۔ تم نے دنیا میں روزہ نہیں رکھا، ہو سکتا ہے ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن اگر شرک کر کے آئے ہو میرے بندے تو میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے، اور توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کو کیسے سمجھے؟ اللہ رب العالمین ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کاسی کس کی جنیتا نہ کدیفا، وہ ایشور ایسا ہے، وہ اللہ ایسا ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور
اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ اللہ رب العالمین سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، ہر چیز میں ایک ہے اور تمام چیزوں پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی خصوصیات اور یہ بھی ہے کہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اے لوگو اللہ رب العالمین کی ذات تو ہے جو تمہارے دلوں میں کیا بیت رہی ہے، تمہارے دلوں میں کیا گزر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے ایمان اگر کسی پر رکھیں تو صرف اللہ رب العالمین پر، توکل علی اللہ فہو حسبہ، اگر اللہ پر ہم نے بھروسہ کر لیا تو میرے بھائیوں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر ہم نے کوئی کام کر لیا، اللہ اپنے بندوں سے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے اگر تم مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، ایک بالش چل کے آتا ہے میرے پاس تو میں تمہارے پاس ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں، تم میرے پاس اگر چل کے آتے ہو، پیدل آتے ہو تو میں تمہارے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس طرح قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن بندوں کو چاہیے کہ اپنے حقیقی معبود کو پہچان لے، بندوں کو چاہیے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے، بندوں کو چاہیے کہ ان کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، ان کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے کب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ مسلمان کب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہیں جو ابھی بھی بہت شرکیہ کلمات بھی بولتے ہیں اور شرکیہ اعمال بھی انجام دیتے ہیں۔ جیسے ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں، گھر میں اگر کاگ سمجھ رہے کوا اگر گاگ گاگ کرے، پتہ نہیں ان کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، علم غیب اگر کسی کے پاس ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کوا گاگ گاگ کرے یہ تو ان کی فطری چیز ہے، یہ تو ان کا فطری عمل ہے، کوا گاگ گاگ کرے۔ اللہ نے کوا کو بھی ایک مخلوق کی شکل میں پیدا کیا ہے اور کوا کا نیم یہ ہے، کوا کی بولی ہے کہ وہ گاگ گاگ کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر کسی عورت نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ کوا گاگ گاگ کرے تو گویا کہ گھر میں مہمان آنے والے ہیں، وہ عورت شرک کر رہی ہے، اس عورت نے شرک کر لیا۔ اگر شرک کر لیا تو ان کے گناہ کی پھر معافی نہیں ہے۔ ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز اور کیا کرتے ہیں، ہاتھ سے اگر گلاس میرے بھائیوں انڈیل جائے، ہاتھ سے گلاس چھوٹ جائے، زمین پہ گر جائے تو یہ ہماری مائیں بہنیں کیا کہتی ہیں کہ ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ دلوں کی باتوں کو اللہ جاننے والا ہے، تمہارے ساتھ برا ہوگا یا بھلا ہوگا، تمہارے ساتھ اچھا ہوگا یا بھلا ہوگا، اچھا ہوگا بھلا ہوگا برا ہوگا، ان چیزوں کو جاننے والی کوئی ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اگر تم نے عقیدہ بنا لیا کہ گلاس ہاتھ سے چھوٹنے سے برا ہونے والا ہے تو آپ یہاں بھی شرک کر رہے ہیں، یہاں بھی آپ شرک کر رہے ہیں۔ ایک دن تو حیران کرنے والی بات میرے ہی ساتھ ہو گیا، میں کسی کے گھر گیا، جب ان کے گھر پہ پہنچے تو اچانک یہ آواز آئی کہ میں نے ابھی تیرا نام لیا، میں نے ابھی تیرا ذکر